بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ منصور دوان کی عباسی سلسلے کا دوسرا خلیفہ نے مفتی اعظم مالک بن انس مذہب مالکی کے بانی سے پوچھا، حرم پیغمبر میں آیا روبک قبلہ کھڑے ہو کر دعا مانگوں یا روبہ پیغمبر؟ مالک نے جواب دیا، لم تصرف وجہ کا انہو وہو و وسیلت کا و وسیلت ابی کا آدم علیہ السلام یوم القیامت بل استقبالہ واشتفا بہی ویشفاک اللہ قال اللہ تعالی ولو انہم اذا ظلموا انفسہم۔ تو کیوں اپنا چہرہ ادھر سے گھمانا چاہتا ہے جبکہ وہ تیرا وسیلہ ہیں قیامت تک کے لیے؟ تیرے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلے ہیں، بلکہ ان کی طرف رخ کر کے دعا مانگ اور ان سے شفاعت طلب کرو تو اللہ تیری شفاعت کرے گا۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ ظلم کرنے کے بعد تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت کرتے اور رسول اکرم بھی ان کے لیے مغفرت کرتے تو وہ یقیناً خدا کو تواب و رحیم پاتے۔ شیعہ اور سنی روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ توبہ کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ خدا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ قرار دیتے ہوئے کہا، اللہم اسألک بحق محمد اغفرت لی۔ خدایا تجھے محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اس بات کی تائید میں اولیاء خدا علیہ السلام کی قبروں کا بوسہ دینا شرک نہیں ہے۔ مدرجہ ذیل اہل سنت کی 3 حدیث پر توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر پوچھا، اے رسول خدا، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جنت کے دروازے اور حور العین کی پیشانی کا بوسہ دوں گا، اب میں کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کا پیر اور باپ کی پیشانی کا بوسہ دو۔ یعنی اگر ایسا کرو گے تو اپنی آرزو حور عین کی پیشانی کا بوسہ دینا اور جنت کے دروازے کا بوسہ دینے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے پوچھا، اگر ماں باپ مر گئے ہوں تو کیا کروں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی قبروں کا بوسہ دو۔ نمبر 2، جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے دیدار کے لیے شام سے مکہ آئے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے سفر سے واپس آئے تو ان کی زوجہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ کو معلوم کر کے احترام کے طور پر قدم کے نشان کو بوسہ دیا۔ نمبر 3، سفیان ثوری اہل سنت کا صوفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کیا، کیوں لوگ کعبہ کے پردے کا دامن پکڑتے ہیں جبکہ وہ پردہ بالکل پرانا ہو چکا ہے جو کسی طرح کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، یہ اس کام کے مانند ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں گناہ کا مرتکب ہوا ہو، مثلا اس کا حق ضائع کر دیا ہو اور اس کے دامن سے چپکے لپٹے اور اس کے اطراف اس امید سے گھومے کہ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ ایک مراجع کا وہابی سے مناظرہ۔ آیت اللہ العظمی عبداللہ شرازی علیہ رحمہ کتاب
الاحتجاجات العشیرہ میں فرماتے ہیں، ایک روز میں مدینہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ حوضہ علمیہ کم کا ایک طالب علم ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، اور اس نے جب دیکھا کہ شرطا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کارکن جو ذریعے مقدس کا بوسہ دینے والوں کو روکتے ہیں اس سے غافل ہے، تو اس کے قریب پہنچ کر ذریعے مقدس کا ایک بار بوسہ لیا۔ شرطا نے جب دیکھا تو بہت ناراض ہوا اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر اس نے بڑے احترام سے کہا، اے آقا، اپنے چاہنے والوں کو زری چومنے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ یہ در و دیوار کو جو بوسہ دیتے ہیں یہ لوہے کے علاوہ کچھ نہیں، انہیں چومنے سے منع کریں کیونکہ یہ تمام شرک ہے۔ میں نے کہا، تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو؟ شرطا نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی پتھر ہے، اگر اس پتھر کا چومنا شرک ہے تو حجر اسود کا چومنا بھی شرک ہے۔ اس نے کہا، حجر اسود کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کسی چیز کا چومنا شرک ہے تبرکن، تو پیغمبر اور غیر پیغمبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسے چوما کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے، اس لیے محترم و مقدس ہو گیا ہے، اور اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے چوما جائے کیونکہ بہشت کا ایک حصہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، یہی وجہ ہے۔ میں نے کہا، بہشت اور اجزائے بہشت کا مقدس اور محترم ہونا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جب بہشت اور اجزائے بہشت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے مقدس اور محترم ہو جاتے ہیں اور ان کا چومنا یا ان کو بوسہ دینا تبرکن جائز ہو جاتا ہے، تو یہ لوہا جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ بھی قبر پیغمبر میں لگنے کی وجہ سے مقدس اور محترم ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کا بھی چومنا جائز ہے۔ توضیح کے لیے بات آگے بڑھاؤں، قرآن کی جلد چمڑے سے بنائی جاتی ہے، کیا یہ چمڑا صحرا اور دریا کی گھاس کھانے والے حیوانوں سے نہیں لیا جاتا ہے، جس کا نہ پہلے احترام کرنا ضروری تھا اور نہ نجس کرنا حرام تھا، لیکن اسی چمڑے سے جلد قرآن بننے سے وہ محترم ہو جاتا ہے اور اس کی توہین کرنا حرام ہے، اور ہم اسے بوسہ دیتے ہیں جس طرح صدر الاسلام سے اب تک مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ جلد قرآن کا چومنا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کا بوسہ لیتا ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ شرک اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ائمہ علیہم السلام کی ذریعوں کا بوسہ دینا شرک ہے، نہ بت پرستی۔ مؤلف کا قول لیلا و مجنوں کی تاریخ حیات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ لیلا کے محلے کا ایک کتا مجنوں کے محلے تک پہنچ گیا۔ مجنوں نے جب اسے دیکھا تو اسے اپنی آغوش میں لے کر بوسہ دینے لگا۔ ایک شخص نے اس سے کہا، لیسا علی المجنون حرج، مجنوں کے لیے یہ کوئی حرج نہیں، یعنی تم دیوانے ہو، اس لیے کتے کا بوسہ دینے پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ مجنوں نے جواب میں کہا، لیسا علی الاعمی حرج، اندھے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، یعنی تم اندھے ہو اور تم ہمارے اس بوسہ لینے کو درک نہیں کر سکتے ہو۔ یہ کتابی مجنوں کے لیے منسوب ہے۔ آمرا علی الدیار دیار لیلا اقبلوا ذل جوار ذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من ساکن الدیار۔ میں لیلا کے گھر کی طرف سے گزرتا ہوں تو اس کے در و دیوار کو چومتا ہوں، اس گھر کی محبت نے مجھے پاگل نہیں کیا
بلکہ اس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا جو اس گھر میں رہتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔